अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अरसे दराज के बाद जो है कप ऑफ टी विद सुल्तान ज़ई में आपके साथ दोबारा हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि मैं कुछ ज़रूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। इसलिए प्रोग्राम जो है वो जोहा अली जो है वो होस्ट कर रही थी। ईद का शो भी आपने देखा होगा और आप उससे महजूज हुए होंगे। आज मैं फिर जो है वो आपके सामने हाजिर हूँ और आज हमारा मौजू होगा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत, क्योंकि आज यकुम मुहर्रम है और यकुम मुहर्रम जो है वो शहादत का दिन है। वफात शहादत की ज़ख्मी होने के बाद यकुम मुहर्रम को हुई और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फजर की नमाज पढ़ा रहे थे तो मुगीरा बिन शोबा का जो ग़ुलाम था अबू लोलवा फिरोज़, वो अचानक मस्जिद में दाखिल हुआ और उसने आकर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर एक रिवायत के मुताबिक 3 बार और दूसरी रिवायत के मुताबिक 6 बार किए। उसके बाद वो निकल के भागा है। भागने के बाद उसने 13 और अशख़ास को ज़ख्मी किया, जिसमें से 6 शहीद हो गए। ये वाक़या है 26 ज़िलहज है, 26 ज़िलहज और 23 हिजरी की, और आपकी वफ़ात हुई है यकुम मुहर्रम को, यानी कि शहादत हुई हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। एक ऐसी बड़ी शख्सियत, एक ऐसे बड़े हुक्मरान जिनकी मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती रहेंगी। आज मेरे मेहमान हैं खालिद कादरी साहब। खालिद कादरी साहब का एक बड़ा मजहबी ताल्लुक़ गहरा है और वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा सोशल वेलफेयर के मामलात में भी खालिद कादरी साहब का बड़ा जो है वो हाथ है। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्योंकि रातों में निकल के वेलफेयर किया करते थे और खालिद कादरी भाई भी जो है वो लोगों की वेलफेयर करते हैं, लिहाजा आज इनसे इस मौजू पर गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मज़ीद हमें क्या मालूमात मिल सकती है खालिद कादरी भाई से। जी खालिद कादरी भाई, बताएंगे आज के इस अहम मौजू के बारे में कुछ? सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस मौजू के हवाले से आज का प्रोग्राम मुनक़िद किया और मुझ नाचीज़ को इसके ऊपर कुछ गुफ्तगू करने का मौका दिया। देखिए, इस्लामी साल का इख्तिताम भी कुर्बानी पर होता है और इस्लामी साल का आगाज़ भी शहादत और कुर्बानी से होता है, जिससे ये पता चलता है कि इस्लाम के अंदर कुर्बानी और शहादत का बहुत बड़ा मकाम है। और आज दीन जो हमारे दरमियान मौजूद है उसमें खुलफाए राशिदीन, सहाबाए किराम और दीगर अफराद की जामे शहादत, उनकी कुर्बानियों से तारीख़ भरी पड़ी है इस्लाम की, जिनकी वजह से आज दीन हमारे दरमियान मौजूद है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका यकम मुहर्रमुल हराम यौम शहादत है, आप खलीफा दोम हैं और लोग सब मुरीद हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लेकिन वाहिद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मुराद रसूल हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि या अल्लाह, या तो उमर बिन खत्ताब या उमर बिन हशाम को दीन में दाखिल फरमा और इनके ज़रिए से दीन की मदद फरमा। लेकिन आपके दिल के अंदर, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जो ख्वाहिश थी वो ये थी कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल कर लें। तो अल्लाह तबारक व ताला ने आपकी दिली ख्वाहिश को पूरा करते हुए हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो है वो ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया। किताबों में आता है कि आप 40वें नंबर पर इस्लाम कबूल करने वाले मर्द शख्स हैं जिन्होंने 40वें नंबर पर इस्लाम कबूल किया। आपके इस्लाम कबूल करने से कबल आपका जाव जलाल का आलम यह था कि आप जब कुफार की सफ़ों में खड़े होते थे तो उनका एक बड़ा रोब दबाव होता था, लेकिन जब आपने इस्लाम कबूल कर लिया तो उसके बाद पूरे कुफार के अंदर एक लर्जा तारी हो गया, एक खलबली मच गई उनकी सफ़ों में। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हक पर हैं, हमारा दीन सही है, लेकिन हम अज़ान छुप कर देते हैं, हम दीन की तबलीग छुप कर करते हैं, इसकी कोई वजह? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी मुसलमानों की तादाद कम है, अवाइल शुरू के दिन है दीन की तबलीग के, हम मुसलमानों की तादाद भी कम है, कुफार की ताकत ज़्यादा है, तादाद ज़्यादा है, इसलिए एक मसलत पसंदी हिकमत अमली के तहत दीन की तबलीग आस्ते आस्ते छुप कर की जाती है। तो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवार निकाल कर खड़े हुए
اور آپ نے اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو یا کسی کو اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو تو عمر اس کے سامنے کھڑا ہے، اور آج سے دین کی تبلیغ بھی سر عام ہوگی اور اذان بھی سر عام دی جائے گی۔ یہ سارا کریڈٹ بھی ماشاءاللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اس بات سے بھی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کی کئی آیت مبارکہ جو ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ان کی خواہش کے حوالے سے، جو قرآن عظیم کی 3 سے 4 آیتیں نازل ہوئیں اس کے اوپر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لیکن آپ کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کو خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ آج لوگ ٹی وی اداکاروں کو، کرکٹرز کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، جبکہ ہماری آئیڈیل شخصیات جو ہیں وہ یہ ہونی چاہیے، ہمارے ہیرو یہ ہونے چاہیے جو خلفائے راشدین ہیں، صحابہ کرام ہیں، جنہوں نے دین کی تبلیغ کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی، اور جن کی وجہ سے آج دین ہمارے درمیان ہے۔ ہماری آئیڈیل شخصیت خلفائے راشدین ہونا چاہیے، اور اسی کے حوالے سے جو آج کے حکمراں ہیں یا جتنے لوگ حکمرانی کرتے ہیں انہیں بھی آپ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے دور خلافت میں حکومت چلائی اور کس طرح اپنی رعایا کا خیال رکھا۔ پھر ابھی جس طرح آپ ذکر فرما رہے تھے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلاحی کاموں میں لوگوں کی خبر گیری کرتے تھے، دکھ درد میں ساتھ دیتے تھے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی پیاری بات کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر نہر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاس سے مر جائے تو اس کا ذمہ دار عمر ہے، اس کی ذمہ داری عمر فاروق پر عائد ہوگی، اس لیے کہ وہ وقت کے حاکم ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں آپ دیکھیں تو ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہم خلفائے راشدین کے نقش قدم پہ چلیں، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں، اور ان کو رول ماڈل بناتے ہوئے ہم حکمرانی اس انداز سے کریں جس انداز سے خلفائے راشدین نے حکمرانی کی، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، اور لوگوں کے دکھ درد کو بانٹیں، لوگوں کے ساتھ جو مسائل ہیں ان کے مسائل حل کریں۔ جس طرح آپ رات کی تاریکی میں گلیوں میں گھومتے تھے، آج تو لوگ پروٹوکول کے ساتھ گھومتے ہیں، آج لوگ کہیں جانا پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ وقت کے خلیفہ، یعنی اندازہ کریں کہ آپ 2.2 ملین مربع میل گز کے حاکم حکمراں تھے۔ پوری دنیا کا رقبہ تقریباً 5.1 ملین ہے، 5.1 ملین ہے، اور آپ 2.2 ملین مربع گز جگہ کے حاکم ہونے کے بعد بھی آپ جو ہے وہ رات کو گلیوں میں غریبوں کی، اپنی رعایا کی خبر گیری کرتے تھے کہ کسی کے گھر میں ایسا تو نہیں ہے، کسی کے گھر میں آج فاقہ کشی ہو رہی ہو، کسی کے گھر میں آج کھانے کو کچھ نہیں ہو۔ تو بیت المال سے اسے ایک مرتبہ ایک خاتون کا بڑا پیارا واقعہ ہے کہ آپ جب گلیوں میں گزر رہے تھے تو آپ کے گھر سے رونے کی آواز سنائی دی بچوں کی، آپ نے دروازہ بجایا، دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد خاتون نے جواب، آپ نے پوچھا بچے کیوں رو رہے ہیں، گھر میں سے رونے کی آواز کیوں آتی ہے؟ اس خاتون نے جواب دیا کہ گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ چولہا جو جل رہا ہے، فرمایا بچوں کو تسلی دینے کے لیے جل رہا ہے تاکہ بچوں کو تسلی، تھوڑی دیر میں کچھ پک جائے گا، اس آس میں سو جائیں گے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیت المال گئے۔ آج کے دور میں ایک عمرہ کہاں سے لائیں گے حکمراں ایسے ہم ڈھونڈ کر کہ آپ بیت المال جاتے ہیں، بیت المال سے راشن جمع کرتے ہیں، راشن جمع کرنے کے بعد اپنے بورے کو اپنے کاندھے پر لاتے ہیں تو غلام خادم فوراً حاضر ہوتا ہے، حضور آپ امیر المومنین ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، آپ پوری بورے کو کندھے کو لاد پہ لے جائیں گے اپنے، میں یہ اٹھا کر لے جاتا ہوں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا آج تو میرا بوجھ تو اٹھا لے گا، کل قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ تو آپ اس کے گھر راشن لے آ کے خود دیتے ہیں، اپنے سامنے پکواتے ہیں، کھلاتے ہیں۔ تو وہ عورت کہتی ہے، وہ خاتون یہ کہتی ہے کہ عمر کو جو ہے نا خلیفہ نہیں ہونا چاہیے تھا، امیر المومنین نہیں ہونا چاہیے تھا، خلیفہ اور امیر المومنین تجھے ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا جس کے لیے تم کہہ رہی ہو میں ہی امیر المومنین ہوں، میں ہی جو ہے نا عمر بن خطاب ہوں۔ تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے
کہ آپ کا جتنا روب دبدبا تھا لیکن اس کے باوجود آپ کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ آپ درخت کے سائے کے نیچے اپنے سرانے ایک اینٹ رکھ کر اور چین اور سکون کے نیند سو جایا کرتے تھے. سادگی کا عالم یہ تھا. تو آج ضرورت اسی کی ہے کہ خلفائے راشدین کے نقش قدم پہ عمل کیا جائے, اپنی زندگی ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزاری جائے, تاکہ نہ صرف ہمیں دنیا میں کامیابی حاصل ہو بلکہ آخرت میں بھی ہمیں کامیابی حاصل ہو سکے. خالد بھائی, آپ ہمارے ساتھ ہیں, ابھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور آپ سے گفتگو کریں گے, بات چیت کریں گے. اس کے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ چھوٹا سا بریک کمرشل لیتے ہیں اور پھر آپ کی طرف جو ہے وہ واپس آتے ہیں. ایک کمرشل بریک لے رہے ہیں, پھر آ رہے ہیں تھوڑی سی دیر کے بعد. پاکستان 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 جیوے 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 پاکستان 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 جیوے پاکستان 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 جیوے پاکستان. السلام علیکم ناظرین, چھوٹا سا ایک کمرشل بریک جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی پروگرام کے لیے. تو ہم آ گئے ہیں پھر جو ہے وہ خالد قادری بھائی کی طرف, اور خالد قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور بہت اچھی شخصیت ہے اور بڑا ان کا جو ہے وہ کرائٹیریا ہے. سیاسی حوالے سے بھی بہت سارے کام کیے ہیں اور ویلفیئر کے حوالے سے بھی بہت سارے کام کیے ہیں. آج بھی جو ہے وہ ایمبولینس کا انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے اور جو ہے وہ میت بس کا بھی جو ہے وہ انتظام کیا ہوا ہے اور لوگوں کے جگہ جگہ جو ہے وہ کام آتے ہیں. تو خالد صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا لیسن دینے چاہ رہے ہیں, آج کا جو حکمران ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے کہ عمر بن خطاب کے پیروں کی خاک کے برابر ہو جائے وہ. دیکھیں, کوئی بھی شخص خلفائے راشدین یا صحابہ کرام کی ساری زندگی بھی اگر کوشش کرے نا تو ان کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. کوشش یہ کر سکتا ہے کہ انہوں نے جو تعلیمات دیں, انہوں نے جس طریقے سے زندگی گزاری, اپنا دور خلافت گزارا, رعایا کی خدمت کی, دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور دین پر حق کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہوئے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پر کھڑے تھے تو آپ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی کھڑے تھے. تو احد پہاڑ جھومنے لگا خوشی سے کہ آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر کھڑے ہوئے ہیں, مجھ پر آ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کھڑے ہوئے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے احد تو کیوں ہلتا ہے, کیا تجھے معلوم نہیں ہے تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. یعنی آپ نے پہلے بشارت دے دی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید ہوں گے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید ہوں گے. جو 18 ذیلحجہ جب بھی گزری ہے اس سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا یوم شہادت ہے. ان کا یوم شہادت ہے کہ جنہوں نے جو دنیا کو, مسلمانوں کو بیر روما جیسے کنویں خرید کر دیتے تھے, لیکن 40 دن افسوس کے ان پر ہی پانی بند کر دیا گیا. جنہوں نے پوری, آج لوگ جنت البقیع میں مرنے کی تمنا کرتے ہیں لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ تھے جنہوں نے جنت البقیع کی زمین خرید کر جنت البقیع بنانے کے لیے وقف کر دی تھی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی دعا فرماتے تھے. آج تو لوگ موت سے ڈرتے ہیں, آج لوگ قربانی دینے سے ڈرتے ہیں, آج لوگ اپنے ساتھ پروٹوکول رکھنا پسند کرتے ہیں, آج لوگ چاہتے ہیں ہم جائیں تو لوگ ہماری واہ واہ کریں. لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ 2 دعا مانگتے تھے, یا اللہ ایک تو مجھے شہادت کی موت نصیب فرما, دوسرا مجھے مدینے میں مدفن عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے آپ کی دونوں دعاؤں کو قبول فرمایا, آپ کو شہادت کی موت بھی نصیب ہوئی اور مدینہ منورہ میں بھی آپ کی تدفین ہوئی. اور ایسی تدفین ہوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنے پہلو مبارک میں ان کو سلا دیا, ماشاءاللہ, اپنے پہلو مبارک میں ان کو جگہ دی. یہ بات ثابت کر دی کہ یہ میرے چراغ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے میں محبت کرتا ہوں, اور اگر آپ بھی ان سے محبت کرو گے تو آپ کی بھی دنیا سنور جائے گی, آخرت سنور جائے گی. رہتی دنیا تک کے لیے پیغام دیا کہ یہ میرے
پیارے لوگ ہیں, میرے محبوب ہیں, مجھ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, اس لیے میں نے انہیں اپنے پہلو میں سلا رکھا ہے. پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, آپ کے پہلو مبارک میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آرام فرمائے. تو آج کے حکمرانوں کو بھی اسی طرز عمل کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ وہ سادگی کو اپنائیں. جیسے کہ آج کل ہمارا ملک پاکستان قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, قرض کی بھرمار ہے, غیر ملکی قرضے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ جو شخص دنیا میں بچہ آج پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے ہی قرض دار ہوتا ہے, پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ قرض دار ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے سادگی اپنانے کی ضرورت پڑے گی. جو 22 لاکھ مربع گز میل کا حاکم ہو لیکن وہ اپنے 17 پیوند لگے کپڑوں کو پہنتا ہو اور شرم محسوس نہ کرتا ہو کہ مجھے کس چیز کا احساس ہوگا, میں وقت کا خلیفہ ہوں لیکن 17 پیوند کپڑوں پہ لگے ہوں. آج ہمارے اگر ایک تھوڑا سا بھی کپڑے پہ پیوند لگ جائے تو ہم اسے پہننا گوارا نہیں کرتے. ان کی نقش قدم پہ چلنا یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم سادگی کریں, قناعت پسندی اختیار کریں, فضول خرچی سے اجتناب کریں, تاکہ جو مہنگائی کی وجہ سے جو ہمارے پر پریشانی آئی ہوئی ہیں ہم اس سے خود بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. اچھا, شہادت کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اور بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے. جب جو ہے وہ آپ زخمی حالت کے اندر تھے, بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے, بار بار ہوش میں آتے تھے, اس کے بعد جو ہے وہ نماز جو ہے وہ 5 وقت کی پھر بھی جو ہے وہ ادا کیا کرتے تھے. اور جب آپ نے پوچھا کہ کس نے جو ہے وہ مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا, جب قاتل کا جو ہے وہ نام بتایا گیا تو انہوں نے شکر ادا کیا کہ مجھے کسی مسلمان نے قتل نہیں کیا. دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, یہ تمام خلفائے راشدین صحابہ کرام جن کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو وہ نماز کے سب پابند تھے, نماز کی پابندی کرتے تھے, چاہے اس میں کتنا ہی مجبوری ہو, کتنے ہی حالات ہوں, جنگ کے حالات ہوں, چاہے زخمی ہوں, کسی بھی حالت میں ہو. اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے جب آپ کے پیر میں تیر لگ گیا تھا تو جب نکالنے لگے تو زخم ہو رہا تھا, تکلیف محسوس ہو رہی تھی, آپ نے فرمایا ٹھہرو میں نماز پڑھنے لگ جاؤں تو میرے پیر سے تیر نکال لینا تو مجھے پتہ نہیں چلے گا, اس لیے کہ جب میں نماز کی حالت میں کھڑا ہوتا ہوں تو میرا اور رب کا تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہمارے اسلاف سے, اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ جو لوگ اپنے اسلاف کی قربانیوں کو فراموش کر دیتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے. آپ دیکھ لیں, جب تک مسلمان جہاد کو لے کر چلا, جب تک حق کے لیے لڑتا رہا, جب تک اس کے لیے کھڑے ہو کے بلند و بانگ اسلام کے لیے سیفٹی کرتے رہے, دفاع کرتے رہے, اس وقت تک تمام کفار کی طاقتیں جو ہے مغلوب تھیں, مسلمان ان پر حاوی تھے. لیکن جب مسلمانوں نے قربانی دینا چھوڑ دی, مسلمانوں نے جہاد کرنا چھوڑ دیا, تو آج پوری دنیا کے اندر مسلمان جو ہے ذلت و رسوائی کا شکار ہے. آج پوری دنیا میں مسلمانوں پر قتل و غارت گری مسلط کر دی گئی ہے, دہشت گردی مسلط کر دی گئی ہے, ان کا خون بہایا جا رہا ہے. لیکن چونکہ مسلمان نہ تو متحد ہیں اور انہوں نے اپنے سبق کو بھلا دیا. کسی شاعر نے اس لیے کیا خوب کہا تھا کہ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے, وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. تو ضرورت اسی امر کی ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں, معاملات کچھ بھی ہوں, لیکن نماز جو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت فرض کی ہے, ہم اس نماز کی پابندی خود بھی کریں, اپنے اہل خانوں کو بھی پابندی کرائیں کہ اللہ اس کی برکت سے ہمارے تمام مسائل کو حل فرمائے گا. خالد قادری صاحب, آپ کا پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا اس بات کا کہ جیسے ویلفیئر جو ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے, آپ بھی ماشاءاللہ تھوڑا یا بہت ویلفیئر سے جو ہے وہ ٹچ ہے, اور آج کے دور کے حساب سے آپ کی ویلفیئر بہت زیادہ ہے, بہت سارے کام کیے. جیلانی ویلفیئر کے حوالے سے آپ شادیاں کراتے ہیں, میں نے آپ کے کئی پروگرام اٹینڈ کیے ہیں, جہیز دیتے ہیں غریب بچیوں کو اور لوگوں کو جو ہے وہ اچھے اور بہتر انداز کے اندر چیزیں فراہم کرتے ہیں. موت, میت اور دوسرے معاملات کے لیے آپ نے ایمبولینس, میت بس اور دوسری چیزیں بھی کی ہوئی ہیں, اور ہر جمعرات کو آپ کے یہاں لنگر ہوتا ہے بڑا, یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو جیلانی ویلفیئر جو ہے وہ اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا بتائیں گے؟ جیلانی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ذریعے تمام میں اور میرے ساتھ جتنے دیگر ذمہ داران ہیں, عہدیداران ہیں, ممبران ہیں, ہم نے سب سے پہلے ایمبولینس سروس کا افتتاح کیا تھا, اور بالکل لو کاسٹ کے اوپر, کیونکہ ہمارا مقصد فائنینشیل یا کمرشل نہیں ہے, ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو ایک فیسلٹیز دی جائے. اور آج بھی ہم نے ایمبولینس کے اندر یہ رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص غریب ہو, وہ اگر پیٹرول کی پیمنٹ بھی نہیں کر سکتا ہے تو ہم اس کو فری آف کاسٹ ہاسپٹل پک اینڈ ڈراپ کرتے ہیں.
फिर उसके बाद लतीफ़ाबाद के अंदर सबसे बड़ी एक मसला ये हो रहा था कि यहाँ पर मैयत बस सर्विस की बड़ी परेशानी होती थी, गाड़ियों की शार्टेज है और सिटी से मंगवानी पड़ती हैं, बड़ी परेशानी होती थी। तो हमने इस बात को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि यहाँ कंजेस्टेड एरिया है, गलियाँ इलाके छोटे हैं, तो हमने इसको मजदा बस हिनोली छोटी, ताकि यहाँ गलियों में छोटे इलाकों में जाने में आसानी हो और लोगों को इस सर्विस से फायदा हो। इसमें भी हमने वो कमर्शियल या वो नहीं रखा फाइनेंशियल के हवाले से, हमने इसके अंदर भी 2 से 2,000, 2,500, 3,000 इतना रखा है कि सब डीजल के अखराजात गाड़ी के पूरे हो जाएं और लोगों को इससे बेनिफिट हो सके। इसके अलावा हमारा तकरीबन अब जो 5वां, मैं आपके आज इस प्रोग्राम के हवाले से तवज्जुह से लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहूंगा कि 23 अक्टूबर 2022 बरोज जुम्मतुल मुबारक बाग मुस्तफा ग्राउंड यूनिट नंबर 8 लतीफाबाद में 5वां सालाना इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम मुनक्किद होगा, जो कि जिलानी वेलफेयर फाउंडेशन और हाजी अब्दुल अजीज मेमन वेलफेयर फाउंडेशन के इश्तराक से होता है। इसमें 20 से 25 शादियों का एहतमाम किया जाता है। ऐसी गरीब फैमिली में आपके इस प्रोग्राम के हवाले से पैगाम देना चाहूँगा कि अगर जो लोग व्यूवर सुन रहे हैं, सामीन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि उनके अपने इलाकों में, उनके अपने एरिया में, कुर्बो जवार के अंदर अगर ऐसी कोई गरीब फैमिली रहती है जो अपनी बच्ची की शादी जहेज न होने की वजह से नहीं कर सकते हो, तो हम उन्हें ऑफर कहते हैं कि आप आएँ, फॉर्म फिल करें और 23 अक्टूबर को अपनी बच्ची की शादी तय कर दें। सारा जहेज का इंतजाम, मेहमानों के खाने का इंतजाम जिलानी वेलफेयर फाउंडेशन और हाजी अब्दुल अजीज मेमन वेलफेयर फाउंडेशन करेगी। इसके अलावा हमारा जो रमज़ान मुबारक में एक शादी हाल के अंदर बहुत बड़ा राशन का प्रोग्राम मुनक्किद किया जाता है, जिसमें तकरीबन 500 से ज़ायद फैमिलीज को हम राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मेडिकल कैंप इसके अलावा लगाए जाते हैं। फिर जो मुस्तहिक और लावारिस लोग होते हैं उनको कफन की फराहमी फ्री की जाती है। बाज़ जो हमारी इस्तात के मुताबिक, चूँकि हम गली गली डोनेशन नहीं करते हैं, अपने दोस्त अहबाब से मिलकर ये काम सारे करते हैं, तो हम बाद 2, 3, 4 ऐसी फैमिली हैं जो सफ़ेद पोश लोग हैं जिन्हें हर महीने राशन भी वेलफेयर की तरफ से दिया जाता है। इसके अलावा अनकरीब जो हमारे प्रोग्राम में शामिल है, दस्तकारी सेंटर का इफ्तिताह इंशाअल्लाह ताला रिसेंटली किया जाएगा, जिसमें बच्चियों को और जो बेवा खवातीन हैं उन्हें सिलाई, कढ़ाई और कटिंग ये सारे काम सिखाए जाएंगे। और जब उनकी तकरीब सेरेमनी होगी, वो जब काम सीख जाएंगे तो जब उनको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे तो उसके साथ उन्हें सिलाई मशीनें भी डोनेट की जाएंगी, ताकि वो अपने घर जाकर सिलाई कढ़ाई कर अपने बच्चों का पेट पाल सकें, रोजगार कर सकें, किसी के आगे हाथ फैलाने से बच जाएं। माशाल्लाह। खालिद कादरी साहब से गुफ्तगू हमारी जारी थी। आपने देखा कि उन्होंने हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से बहुत ही मोतबर और अच्छी गुफ्तगू की। इस गुफ्तगू को हम चाहेंगे कि बहुत सारे लोग सुने, देखें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब पर देखें, फेसबुक पर देखें, इंस्टाग्राम पर देखें, मैसेंजर पर देखें हमें, और जो है वो इस पैगाम को आगे तक लेके जाएं। और जिलानी वेलफेयर के हवाले से जो मैसेजेस खालिद कादरी भाई ने दिए हैं, उन मैसेजेस को भी जो है वो सुने। और अगर कोई ज़रूरतमंद लोग हैं तो वो इनसे रब्ता करें। अगर वो इनसे डायरेक्ट रब्ता नहीं कर सकते तो हमसे रब्ता करें, हम आपको खालिद कादरी भाई तक लेके जाएंगे और उनसे रब्ता करवाएंगे। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।